والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کرتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ مکر کرنے کے لیے کچھ منصوبے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود ان کے منصوبوں میں ہلاک کر دیا، اور ان کا حال ایسا ہوا جیسے کسی قوم نے کوئی بلند عمارت بنائی، پھر وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح کفار اپنی مکاریوں سے خود برباد ہوئے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں اگلے مکر کرنے والوں سے نمرود اور اس طریقے سے دیگر لوگ مراد ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روح زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی جس کی بلندی 5000 گز تھی، اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے، بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کفار پر صرف اس قدر ہی عذاب نہ ہوگا کہ ان پر صرف دنیا میں عذاب ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی انہیں رسوا کرے گا اور انہیں سختی سے فرمائے گا، وہ کہاں ہیں جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں تم مومنوں سے جگڑتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، علم والے کہیں گے، کفار دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، جب قیامت کے دن اہل ایمان کو طرح طرح کی عظمتوں اور شرافتوں سے نوازا جائے گا اور کافروں کو رسوائی کے ساتھ مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا جائے گا، تو اس وقت ان امتوں کی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دیتے اور نصیحت کرتے تھے اور یہ لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے، وہ حضرات ان کافروں سے کہیں گے، بے شک آج ساری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ صلح کی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے ہیں
تو یہ کفر کی حالت میں یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے شرک اور تکذیب کو جانتا ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو کہتے ہیں بلائی نازل فرمائی، جنہوں نے اس دنیا میں بلائی کی ان کے لیے بلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ وقیل للذین اتقوا، اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا، یعنی جب ایمانداروں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب عز و جل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا جو تمام خوبیوں کا جامع اور حسنات و برکات کا منبع اور دینی اور دنیاوی اور ظاہری و باطنی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ عرب کے قبائل حج کے دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ قاصد بھیجتے تھے، تو مکہ مکرمہ کے راستوں پر منافقین نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے تھے کہ جو لوگ بھی باہر سے حضور علیہ السلام کی حقیقت کو دریافت کرنے آتے تو وہ ان کو ورگلاتے تھے کہ وہ ساحر ہیں، کوئی کہتا کہ وہ کائن ہے، کوئی کہتا کہ وہ شاعر ہیں، کوئی کذاب، کوئی مجنون کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا۔ لیکن جب وہ لوگ حضور علیہ السلام سے ملتے، صحابہ سے ملتے، تو اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاتے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بلائی کی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ اچھے اجر سے مراد ثواب عظیم ہے۔ دنیا میں حاصل ہونے والے اچھے اجر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کرے گا، مسلمان ان کے فضائل اور مناقب بیان کریں گے اور ان کی عزت اور تعظیم بیان کریں گے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذلک یجزی اللہ المتقین۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یعنی آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں پرہیزگار داخل ہوں گے۔ ان باغات میں جنتیوں کے گھروں، محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ جن کے فرشتے جان نکالتے ہیں۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں، کہ وہ شرک اور کفر سے پاک ہوتے ہیں اور ان کے اقوال، افعال، اخلاق اور خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، حرام اور ممنوعات افعال کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا، بلکہ روح قبض ہونے کے وقت ان کی جنت اور رضوان اور رحمت کرامت کی بشارتیں ان کو دی جاتی ہیں۔ اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے، جان فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے اور ملائکہ عزت کے ساتھ اس کو قبض کرتے ہیں۔ یقولون السلام علیکم، کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ حضرت محمد بن کعب
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام، اور اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آخرت میں یا روح نکلتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ اس آیت اور اس جیسی وہ تمام آیات جن میں اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ محض نیک عمل کر لینے سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں داخلے کا سبب حقیقی اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا